بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے معاشرے میں آئے دن یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر خواتین یا لڑکیوں پر جنات حاوی ہو جاتے ہیں یا ان پر عاشق ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی غلطیاں ہیں جو انجانے میں ہماری مائیں بہنیں کر بیٹھتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو روحانی اور جسمانی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج ہم اسی حساس موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ اور شریعت کی روشنی میں بات کریں گے تاکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے شمار غلط فہمیوں، جہالت اور توہمات کا مکمل ازالہ کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں یہ عام تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت مغرب کے وقت بال کھول کر چھت پر چلی گئی، یا اس نے تیز خوشبو لگا لی، یا کسی مخصوص درخت کے قریب سے گزر گئی، یا رات کے وقت میٹھا کھا کر باہر نکل گئی، تو اس پر جن چمٹ جائے گا یا کوئی سایہ ہو جائے گا۔ یہ وہ من گھڑت باتیں ہیں جو نسل در نسل سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں، لیکن ان کا شریعت اور حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان شیطانی اثرات کا شکار یا دعووں کا نشانہ زیادہ تر خواتین ہی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ خواتین کی نفسیاتی، ذہنی اور جذباتی کیفیت ہے۔ عورتیں فطرتاً بہت حساس ہوتی ہیں، اور ہمارے مشرقی معاشرے میں ان پر خاندانی ذمہ داریوں کا دباؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو جائیں، شوہر کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اولاد کی بیماری لمبی کھینچ جائے، یا سسرال میں کوئی تناؤ چل رہا ہو، تو عورت کا ذہن بہت جلدی الجھن اور بے بسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں جب محلے کی کوئی عورت یا کوئی جاننے والا انہیں یہ کہہ دے کہ تمہارے اوپر تو کسی نے کچھ کروا دیا ہے، یا کسی قریبی حاسد نے جادو کر دیا ہے، تو وہ اپنے گرے ہوئے مورال کی وجہ سے فوراً اس بات پر یقین کر لیتی ہیں، اور بالکل یہی سے ان کی بربادی کا وہ بھیانک سفر شروع ہوتا ہے جو انہیں جعلی عملوں، تنترکوں، نجومیوں اور نام نہاد بابوں کے آستانوں تک لے جاتا ہے۔ آپ خود مشاہدہ کریں کہ کفر اور شرک کے ان اڈوں پر آپ کو مردوں کی نسبت عورتوں کی بھیڑ زیادہ نظر آئے گی، کیونکہ عورتیں جلد بازی میں اور اپنے گھریلو مسائل کے فوری حل کی تلاش میں اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ جب کوئی عورت ان جعلی عاملوں کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے ڈراتے ہیں کہ تم پر تو بہت سخت قسم کا کالا جادو ہے، اور پھر اس سے ایسے خلاف شریعت اور غلیظ کام کروائے جاتے ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیتے ہیں۔ کبھی ان سے کالے بکرے یا مرغی کی قربانی مانگی جاتی ہے، کبھی نامعلوم زبانوں میں اور ہندسوں میں لکھے ہوئے تعویذ گلے یا بازو میں ڈالنے کو کہا جاتا ہے، اور کبھی رات کے اندھیرے میں قبرستانوں کے چکر لگوائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان جب خود شرک کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو وہ اپنے ارد گرد موجود اللہ کی حفاظت کا وہ مضبوط روحانی حصار خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے، اور پھر وہ خبیث جنات اور شیاطین جو پہلے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے تھے، ان شرکیہ اعمال کی وجہ سے اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔
शैतान कभी इंसान का गुलाम नहीं बनता, बल्कि जो लोग काला जादू करते हैं या करवाते हैं वो खुद शैतान के जलील गुलाम बन चुके होते हैं। पिछले दिनों आपने ऐसी दिलखराश खबरें भी सुनी होंगी कि जहां शैतान को खुश करने के लिए और गैबी ताकतें हासिल करने के चक्कर में जालिमों ने अपने ही करीबी खूनी रिश्तों का बेदर्दी से कत्ल तक कर दिया। तो जरा सोचिए, जो शैतान इतने घिनौने काम करवाता है वो किसी इंसान का भला या इसकी परेशानी दूर कैसे कर सकता है। इसलिए जिंदगी में चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, कभी भी इन दुकानदारों और जैली बाबाओं के पास मत जाएं, जो गैर महरम औरतों से तन्हाई में मिलते हैं, इनके जिस्मों को छूते हैं, हाथ देखते हैं और शरीयत मोहम्मदी की सरेआम धज्जियां उड़ाते हैं। दूसरी बड़ी वजह जिससे खवातीन पर शयातीन या जन्नात असरअंदाज होते हैं वो है बेपर्दगी और गैर शरई तरीकों से खुद को गैरों के सामने नुमायां करना। जब औरतें बेबाक होकर महफिलों में नामहरमों को मुतवज्जो करने के लिए गैर शरई और चुस्त लिबास पहनती हैं और शर्मो हया के इस्लामी तकाज़ों को पामाल करती हैं, तो खबीस जन्नात इनकी इस बेहयाई की तरफ माइल हो सकते हैं, क्योंकि हया ईमान का हिस्सा है और बेहयाई शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। आप सोचेंगी कि फिर तो मीडिया, फिल्मों, मॉडल्स और फैशन इंडस्ट्री की गैर मुस्लिम और मॉडर्न खवातीन पर ये असर क्यों नहीं होता, वो तो हर हद पार कर चुकी होती हैं। तो ये जान लें कि इन ग्लैमर्स और चौंक वाली दुनियाओं के पीछे छुपी हुई हकीकत बहुत ज़्यादा तारीक और भयानक है। आए दिन दुनिया भर से ऐसी खबरें आती हैं कि फलां मशहूर और अमीर तरीन शख्सियत ने शदीद डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर ली, या वो पागलपन का शिकार हो गईं, या उन्होंने अचानक अपना कैरियर छोड़ दिया। इनकी जिंदगियों में दौलत और शोहरत के बावजूद सुकून नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि इनकी रूह बेचैन होती है और बाद ये इसी शैतानी तसल्लुत का नतीजा होता है जो कैमरे की आंख और आम आवाम नहीं देख पाती। तीसरी और नहायत अहम वजह तहारत यानी पाकी और नापाकी के मामलात में सख्त सुस्ती बरतना है। हमारी शरीयत ने तहारत और सफाई को निसफ ईमान करार दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बैतुल खला जाने की खास दुआ सिखाई ताकि हम खबीस जन्नात और शयातीन के शर से महफूज रह सकें, क्योंकि गंदगी और नजासत इन शयातीन की पसंदीदा तरीन जगह और इनके ठिकाने हैं। बहुत सी खवातीन अयामे मखसूसा के ख़त्म होने के बाद गुस्ल करने में बेहद सुस्ती करती हैं, जानबूझकर बगैर किसी शरई मजबूरी के पूरा दिन या रात नापाकी की हालत में गुजार देती हैं। जब इंसान नापाक होता है तो रहमत के फरिश्ते इस घर से और इस वजूद से दूर हो जाते हैं और शयातीन को इसके करीब आने और इसे जिस्मानी या ज़हनी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाने का बेहतरीन मौका मिल जाता है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप तहारत के मामले में वसवसों और वहम का शिकार हो जाएं कि बार बार पानी बहाती रहें, बल्कि एतदाल के साथ शरीयत के मुताबिक जल्द अज जल्द पाकी
حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھروں کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اور چوتھی سب سے بڑی وجہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے دوری ہے۔ جو خواتین پابندی سے پنجگانہ نماز ادا کرتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا روزمرہ کا معمول بناتی ہیں اور حلال و حرام کی تمیز رکھتی ہیں، شیطان ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا صریح اور واضح فرمان ہے کہ یقیناً شیطان کا زور ان لوگوں پر نہیں چلتا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں اور صرف اسی پر توکل کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرنا، بدشگنی لینا اور وہم کرنا چھوڑ دیجیے۔ کبھی کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو ڈر کر رک جانا، کبھی چھپکلی گر جائے تو اسے کسی بری خبر کی نحوست سمجھنا، کبھی رات کو اکیلے اندھیرے سے بلا وجہ خوف زدہ ہونا، یا گھر میں کوئی خون کا چھینٹا دیکھ کر جادو کا گمان کر لینا، یہ سب انتہائی کمزور ایمان کی نشانیاں ہیں۔ اپنے دل میں صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کا ڈر پیدا کریں۔ جس دن آپ کے دل میں اللہ کی کبریائی اور اس کی طاقت کا سچا یقین پیدا ہو گیا تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت، کوئی جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر گھر میں کوئی بیماری یا پریشانی آ گئی ہے تو صبر کریں، وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت اٹھ کر مصلی پر رو رو کر اپنے رب سے مانگیں۔ اپنے گھروں میں باقاعدگی سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، جس کی برکت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان ذلیل ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اور صدقہ و خیرات کی کثرت کریں جو آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ آپ کا ایمان اتنا مضبوط اور ایک عظیم چٹان کی طرح ہونا چاہیے کہ شیطان بھی آپ کے پاس آنے سے اور آپ کو وسوسوں میں ڈالنے سے گھبرائے۔ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ اس تفصیلی گفتگو سے آپ کے ذہنوں میں موجود بہت سے پرانے وہم، وسوسے اور شکوک و شبہات دور ہو گئے ہوں گے اور حقائق پوری طرح آپ پر واضح ہو گئے ہوں گے۔ اس اہم ترین اور اصلاحی پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے ثواب کی نیت سے اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور عزیز و اقرب تک لازمی پہنچائیں تاکہ وہ شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور تہمات کی زنجیروں سے بچ کر ایک ایسے اور کھرے مسلمان کی پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔